سے کل سیکھی، ان کی کس کس چیز کی اصلاح کی جائے۔ ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، ہاتھ میں اس کے مہندی لگی رہتی ہے، بہترین کپڑا پہن کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، کیا ایک ہی دن میں اس کا سارا سنگار اتر جاتا ہے؟ کیا ہاتھ کی مہندی 2 ہی روز میں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا عمدہ لباس 2 ہی روز میں اتر جاتا ہے؟ اے انسان تو کس قدر بھولا ہوا ہے۔ علماء سے تو کہا جاتا ہے اصلاح معاشرہ پر تقریر کریے، مگر اصلاح ڈنڈے سے علماء نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دلہن جب نہا دھل کر کے بنا سگار کر کے اور اپنے شوہر کے ہاں مہندیوں اور ہنائی رنگوں سے رنگین ہو کر کے پہنچتی ہے تو ہفتوں اس کے ہاتھ میں ہنائی رنگ دکھائی دیتا ہے، ہاتھ میں مہندی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھنے والے عورتیں دیکھ کر کے جان جاتی ہے نئی نویلی دلہن ہے، ابھی شاید شوہر کے گھر سے ہو کر کے آئی ہے۔ ایک دن شادی ہوئی اور ہاتھ اس کا رنگا گیا، ہفتوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اے مسلمان، ابھی 4 روز پہلے رحمتوں میں نہا کر کے تو آیا ہے اور تیرے اوپر ایک دن بھی اس کے بعد اثر نہیں رہتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ جو رحمتوں میں نہانے کا مہینہ ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہنے کا مہینہ ہوتا ہے، شیطان زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ گنہگاروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے علماء جگہ جگہ مجلسیں لگاتے ہیں۔ عید کا دن ختم ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان کی برکتوں میں نہایا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ ایک دلہن اگر ایک روز ہاتھ میں مہندی لگا کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو ہفتوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ شب قدر میں رو رو کر کے دعائیں علماء اپنی محفلوں میں کرتے ہیں اور 3 دن کے بعد اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے۔ بتا اصلاح تیری کیسے کی جائے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے خدا سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ کیا ابھی اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیا ابھی تقریر کی ضرورت ہے؟ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط میں لذتیں خوابے گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ کل تک تو یہ بوڑھے کہتے تھے ہماری ہڈی بہت مضبوط ہے، ابھی کچھ دن ہم چلیں گے، گھر کے لوگ بھی کہتے تھے ابھی یہ چلیں گے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آدمی صبح کو جاتا ہے اور پتا چلا بھی 1 گھنٹہ پہلے تم ایک سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ پتا چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ شام کو محفل میں بیٹھ کر کے ہنسی کرتا ہے اور صبح کو مسجد سے اعلان ہوتا ہے اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ ساری رنگینی منٹوں میں چھوٹ جاتی ہے اور انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ انسان کس چیز پر تو غرور کرتا ہے؟ یہ حسن جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، یہ دولت جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے، یہ اولاد جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی اپنی ہے؟ یہ سب کرائے کی چیز ہے، یہ سب دوسرے کی دی ہوئی چیز ہے۔ اپنی چیز پر تو غرور کرنا ہی نہیں چاہیے، جو دوسرے نے دی ہے اس پر غرور کرنا کہاں سے یہ حسن جس پر تمہیں گھمنڈ ہے، اگر 1 مہینے بخار آ جائے تو سارا نشہ عشق کا اور حسن کا اتر جائے گا۔ 1 مہینہ طبیعت خراب ہو جائے یہ حسن سارا بگڑ جائے گا اور حسن کا بخار اتر جائے گا۔ اور اگر کوئی عاشق رہا ہو تو پھر تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ 1 مہینہ بخار آ جائے تو حسن کا بخار اتر جائے۔ اتنی ناپائیدار چیز پر تو رنگینی مارتا دکھاتا ہے، حسن کو اپنے نمائش میں رکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ یہ انسان، یہ تو سوچ، یہ جوانی، یہ حسن، یہ جمال، یہ دولت، یہ اقتدار کیا کسی کے پاس رہا ہے؟ اس زمین پہ آج آپ لوگ بیٹھے ہیں، دولت پر گھمنڈ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، اس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، اس کھیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ جس کا کھیت ہے کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ 200 سال پہلے یہ کھیت کس کا تھا، اس کا مالک کون تھا؟ کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ 200 سال کے بعد اس کا مالک کون ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے نہ تو آپ اپنے حسن و جمال پہ گھمنڈ کیجئے، نہ اپنی دولت پر ناز کیجئے، نہ اپنے علم پر ناز کیجئے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی باصفا ہیں، عالم ربانی ہیں، مقتدائے اہل سنت ہیں،
امام غزالی اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے، یہ تو بتا تیرا نتیجہ کیا ہے، بتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، یہ علماء کا، حفاظ کا، ائمہ اور قراء کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھے حضرت آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، کنفرم بتائیے گا۔ جیسے ٹکٹ کلیئر کٹ ہوتا ہے تب آدمی سفر کرتا ہے، ورنہ اس وقت بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بامبے جانے کے لیے۔ آدمی سوچتا ہے ٹکٹ کنفرم ہو جائے تب ہم سفر کریں تاکہ راستے کی مشکلات سے بچ جائیں۔ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ کر کے ان سے ذرا کہیے حضرت ذرا کلیئر کٹ بتائیے گا جنت کا ٹکٹ آپ کا ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی فاسق کو فاجر بد کردار سے کہیے ذرا بتاؤ تم بڑی نافرمانی کرتے ہو رب کی، تمہارے جہنم کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، چاہے عالم سے پوچھے چاہے حافظ سے پوچھئے، مولانا یہ بتائیے آپ کا نتیجہ کیا ہے، آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے؟ عالم یہ کہے گا ہم کو کنفرم یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو خاتمے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تب اسے جنت کی بہاریں ملیں گے، اور اگر کفر پر دنیا سے جائے گا تب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابھی ہمارا انجام کیا ہوگا ہم کو پتا نہیں ہے، ہاں اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمیں جنت میں ڈالے گا اور جہنم سے ہمیں بچائے گا۔ یہ رب کے کرم سے امید تو ہے، مگر کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت ہی میں جاؤں گا، کوئی کنفرم کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جہنم میں جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے، جب تجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو تیرا علم اتنا زیادہ ہو گیا کہ تو علم پر گھمنڈ کرتا ہے۔ جب تجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے تو تجھ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ تو اس پر گھمنڈ کرے۔ اس لیے علم اور دولت، حسن و جمال اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس کو نکالے۔ ناز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا میں کوئی چیز ہمیں دی ہے تو نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ اقتدار ہے، نہ علم ہے، بلکہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدس حضور تاج الفقہا، نعرہ تکبیر۔ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ کتنے سال کی ہے جانتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، لائر صاحب ہیں، نیتا جی ہیں، مولانا صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، فلاں صاحب ہیں، سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں قرآن کی پڑھنے کی برکتیں خود بھی محسوس کرتا ہوں، یہ علماء بھی محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے تو قرآن کے کس بارے میں ہے؟ ابھی رمضان گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، 30 یہ کس بارے میں ہے؟ یہ کس بارے میں ہے؟ 30 کس بارے میں ہے؟ 30 میں آیا نا جواب؟ آیا جواب۔ کس بارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھئے وہ بھی کہے گا 30ویں پارے میں ہے، ماسٹر سے پوچھئے وہ بھی کہے گا 30ویں پارے میں ہے، انجینئر سے پوچھئے وہ بھی کہے گا 30ویں پارے میں ہے، مگر مجھ سے اگر پوچھے گا تو میں کہوں گا قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ آئے ڈاکٹر مجھ سے بتائے، میں نے جو پڑھا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتائیے کہاں ہے؟ ڈاکٹر ہے، شاندار انگلش پڑھ لیتا ہے، انگریزی جان لیتا ہے، مانٹیسری میں پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر کے پھر وہ اوپر کی کلاسیں دیتا ہے، انجینئر ہے، بہترین انگلش بولتا ہے، مگر خدا کا کلام پڑھنے کا شعور نہیں آیا اور کہتا پڑھا لکھا ہے۔ وہ کیسا بندہ کہ جس کو خدا کا کلام نہ پڑھنے آئے اور کہے میں پڑھا لکھا ہوں، اور یہ جو خدا کے کلام کو صحیح پڑھتے کہتے یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ اولڈ مین ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ سنا، جس قوم کو خدا پر یقین ہو اور خدا کا کلام پڑھنا نہ آئے اس قوم کو تباہ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ خدا کے پیغام کو جو نہ سمجھ سکے گا وہ خدا کے پیغام پر عمل کیا کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بتائیے، آواز
ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، کم از کم اتنا یاد تو ہے کہ یہ 30 پارے میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے۔ اور اگر اسٹیج پر علماء بیٹھے، ہمارے حضرت کے بہت بڑے گدی نشین ہیں، بہت قابل عالم ہیں، ان کے والد گرامی دنیا کے 1 نمبر کے مفتیوں میں تھے، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب نورانی تعلیم آپ لوگ پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر انوار الحدیث رکھتے ہیں، انوار شریعت پڑھتے ہیں، بزرگوں کے عقیدے پڑھتے ہیں، فتاوی فیض الرسول پڑھ کر کے نہ جانے کتنے علماء مفتی بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے والد گرامی اور یہ ان کے شہزادے ہیں، آستانے فقیہ ملت کی سجادہ نشین ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ جو میں نے ابھی پڑھا، اگرچہ آواز آئی کہ یہ 30 پارے میں ہے، مگر میں سب کو چیلنج کروں گا، قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے حضرت ابھی تو پڑھ کر کے آئے، آپ کہہ رہے قرآن میں نہیں ہے، لا کر کے ہم قرآن دکھا دیں گے، مگر ہم کہیں گے ہم مان نہیں سکتے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو، یہ کہاں قرآن میں ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر قاری صاحب کے پاس آ جائیے، یہ حافظ جو آج فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سروں پہ دستار باندھی جا رہی ہے، اگر خدا کی قسم یہ صحیح ڈھنگ سے قرآن نہ پڑھے تو آپ کی ایک بھی فرض نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے آپ کی نمازوں کو صحیح کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ نماز کے اصولوں کو جان کر کے اور اس کے مطابق نماز آپ کی پڑھاتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ میں جیسے پڑھ رہا ہوں بس اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر میں ایک بات اور پڑھ رہا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب بتائیے فرق کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ پہلے میں نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ، اور دوبارہ میں نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ پڑھنے میں فرق ہو گیا۔ آپ جو پڑھتے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، علماء جو پڑھتے ہیں وہ رب کا کلام پڑھتے ہیں، اسی لیے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ 1000 بار پڑھتے ہیں مگر آپ پر اس کا اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر اثر ہوتا تو 1 مہینے جو قرآن کی برکتیں لے رہا ہو، رحمتوں میں نہا رہا ہو، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سنیما گھر میں جائے گا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیاشی کہتے میں جائے گا۔ ہماری عید غیروں کی عید کی طرح نہیں ہوتی ہے، ہماری عید کا طریقہ الگ ہے، غیروں کی عید کا طریقہ الگ ہے۔ ایک قوم اسی دنیا میں ہے وہ اپنی عید کا طریقہ یوں اختیار کیے ہوئے ہے، ایسو عشرت میں پڑ جاؤ، خوب رنگ رلیاں مناؤ، اور ایک قوم ہے جو معاذ اللہ رب العالمین ہوٹلوں میں جا کر کے، ساحل سمندر میں پہنچ کر کے، پارکوں میں پہنچ کر کے عیاشی کا بازار گرم کرتی ہے، زناکاری کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ آج ہمارے فلاں کے آنے کی ڈیٹ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ فلاں کی تاریخ ہے۔ مگر الحمدللہ یہ اہل اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنی عید عیاشیوں کے ذریعہ نہیں بلکہ صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کی جھولیاں بھر کر کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ